السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج جو ہمارا ایجوکیشن کا ٹاپک شروع ہوا ہے، نیا چیپٹر ہے ہمارا، چیپٹر نمبر 9 رہنمائی اور مشاورت۔ ادھر اس کی پہلے تھوڑی سی بیس پڑھ لیتے ہیں۔ زندگی میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جسے کوئی مشکل پیش نہ آئی ہو اور اسے کسی سے مشورہ کرنے اور رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت نہ پڑی ہو۔ روزمرہ پیش آنے والے مسائل تو فرد بآسانی اپنی ذاتی کوشش اور کاوش سے حل کر لیتا ہے۔ ان مسائل و مشکلات کو وہ اپنے کسی دوست، عزیز اور ساتھیوں سے مشورہ کر کے حل کر لیتا ہے، تاہم کبھی کبھی کسی نہ کسی ایک ایسے مسئلے سے سابقہ پڑتا ہے، یعنی کہ جو وہ کسی سطحی مشورہ یا ہدایت اور رہنمائی سے حل نہ کر سکتا ہو۔ صرف مسائل یا مشکلات ہی میں مشاورت اور رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض صورتوں مثلاً کوئی مضمون منتخب کرنا، کسی پیشے کو اختیار کرنا، یا ہمیں کوئی خاص نفسیاتی الجھن ہے تو پھر ہمیں رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک بچہ کسی مضمون میں مناسب کارکردگی کی کامیابی سے محروم ہے، اسے نہیں معلوم کہ اسے مضمون میں ہی اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہ کون سی وجوہات ہیں جو اس طالب علم کی مذکورہ مضمون میں ناکامی کا باعث بنتی ہیں۔ ان تمام صورتوں میں بچے، افراد یا طالب علم کو رہنمائی اور مشاورت کی ضرورت پڑتی ہے۔ رہنمائی تعلیم کے جدید و قدیم مفہوم میں جو فرق آیا ہے، اس کے مطابق رہنمائی کے تصور میں بھی وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ تعلیم کا قدیم مفہوم صرف اس بات پر مرکوز تھا کہ استاد کا کام بچے کو علم فراہم کرنا، چند کتابوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ معلومات فراہم کرنا۔ جدید مفہوم میں تعلیم اور استاد کے فرائض میں یہ بات بھی شامل ہو گئی کہ وہ طالب علم کی شخصیت کی ہمہ پہلو اور ہمہ گی نشو نما کرے، اور جہاں جہاں ضرورت ہو طالب علم کی صلاحیتوں کے مطابق اس کے مسائل اور مشکلات کو دور کرنے میں طالب علم کی مدد کرے۔ تعلیم کے اس جدید مفہوم کی بنا پر اب یہ ضرورت محسوس ہونے لگی ہے کہ معلم رہنمائی کا فریضہ انجام دے۔ بعض صورتوں میں ہر استاد طالب علم کے تمام تر مسائل اور ان کو پیش آنے والی بیشتر مشکلات میں طالب علم کی مدد کرنے کی پوری مہارت نہیں رکھتا۔ اس لیے اس کام کے لیے یہ تصور بھی سامنے آیا کہ رہنمائی کا علیحدہ شعبہ بھی اداروں میں قائم کیا جائے، اور کلی طور پر اس کام کو انجام دینے کے لیے ہر ایک ماہر شخص کو بھی اداروں میں موجود ہونا چاہیے۔ یہ ڈیفینیشن ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں آپ لوگ۔ رہنمائی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ رہنمائی کے لغوی معنی راستہ دکھانے، نشاندہی کرنے، آگے آگے چل کر پیروی کرانے یا مشکل میں مدد کرنے کے ہیں۔ رہنمائی کسی فرد کے لیے سوچنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ مل کر سوچنے اور مشکل کا حل تلاش کرنے کا نام ہے۔ صرف مشکل کا حل کر دینا کافی نہیں، بلکہ فرد کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے مشکل کو خود سمجھے اور اپنی صلاحیتوں کو کام میں لا کر اس مشکل کا حل نکال سکے۔ رہنما کسی فرد کو سوچنے، غور کرنے، اپنی صلاحیتوں کو کام میں لانے، مشکل کو پہچاننے، مسئلے کی شناخت کرنے اور اسے مشکل یا مسئلے کو حل کرنے کے طریقے کے تلاش کرنے کے لیے قابل بنا کر باقی کام فرد پر چھوڑ دیتا ہے، یوں وہ خود حل تک پہنچ جاتا ہے۔ جی، یہ رہنمائی کی لغوی معنی۔ اب رہنمائی کی تعریفیں ہیں۔ رہنمائی ایک ایسا منضبط، مسلسل اور پیشہ ورانہ عمل ہے جس کے ذریعے فرد یا طالب علم کو ایسی مدد فراہم کی جاتی ہے کہ وہ اپنے تعلیمی، ذاتی، معاشرتی اور معاشی مسائل و مشکلات سے واقفیت حاصل کر سکے، اس کے لیے دانش مندانہ طریقے ڈھونڈ لے، ان کو حل کر لے اور اپنی موجودہ اور مابعد زندگی کو خوشگوار انداز میں گزارنے کے قابل ہو جائے۔ اس کے علاوہ رہنمائی کی اس تعریف کے مطابق رہنمائی کے مختلف پہلو سامنے آتے ہیں، یعنی تعلیمی رہنمائی، پیشہ ورانہ رہنمائی، ذاتی مسائل میں رہنمائی وغیرہ۔ اس تعریف سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اس کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب کوئی مشکل یا مسئلہ پیش آتا ہے یا جب کوئی الجھن ہوتی ہے، تو طلباء کی اس میں متوازن نشو و نما میں مدد کی جاتی ہے، انہیں سوچنے پر آمادہ کیا جاتا ہے اور مسائل کی انہیں شناخت کے قابل بنایا جاتا ہے۔ انہیں آئندہ کی زندگی کے شعبوں کے انتخاب میں مدد دی جاتی ہے، منفی عادات و خصائل سے بچنے پر آمادہ کیا جاتا ہے اور اپنے تعلیمی و تدریسی مسائل پر قابو پانے اور مناسب اور موزوں طریقے اختیار کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ رہنمائی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی پرابلم ہے اس کو پورا حل کر کے بچے کو دے دیا، نہیں، بچے کے اندر ایبلٹیز پیدا کی جاتی ہیں
کہ اس نے کس طریقے سے تھنکنگ کرنی ہے، کس طریقے سے اس نے طریقے ڈھونڈنے ہیں سولو کرنے کے، اور جو موسٹ سوٹیبل پیٹرن ہے اس کو کس طریقے سے اڈاپٹ کرنا ہے۔ تو یہ گائیڈ لائن ہوتی ہے بچے کو۔ ہم بچے کو بالکل ہر چیز سولو کر کے نہیں دے سکتے ہیں، اس طرح بچے کی نشو و نما جو ہے وہ بہت ویک ہوتی جائے گی۔ تو کل انشاءاللہ ہم مشاورت کا پڑھیں گے اور طلباء کو آنے والے جو مسائل ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہ کل انشاءاللہ ہمارا یہ چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ چیپٹر اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ تھینک یو۔